مرحوم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے انور سعید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ میں کہوں گا کیونکہ باقی تمام لوگوں نے بہت کچھ احاطہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں زاہد بھائی نے بھی بولنا ہے، تو ان کے پاس الفاظ ہم لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ والد صاحب الحمدللہ انہوں نے ایک بھری پوری عمر پائی۔ 86 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور 86 سال کی عمر جو ہے وہ ایک عہد ہوتا ہے۔ دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد وہاں انہوں نے نوجوانی کے دن گزارے، اور پھر کراچی ہجرت کی پاکستان بننے کے بعد، پھر یہاں پر جوڑیا بازار میں دکان تھی، وہاں سے کیریئر کا آغاز کیا، پھر اسٹیشنری کا کام جو ہے وہ شروع کیا، ڈیئر پینسل، انڈس پینسل جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا جی کہ یہاں کام کرا دیتے تھے اور ادھر کام کرا دیتے تھے، تو ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ ڈیئر پینسل، انڈس پینسل کی بنیاد میں نے خود کھڑے ہو کے اس کی بنیادیں ڈلوائیں، اس کی پلنتھ بنوائی، اور اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن کرائی، اور ساری زندگی جو ہے ان کا جو ہے وہ یہ ایک، بلکہ ابھی بھی ہماری فیکٹری میں بھی جب بھی کوئی کنسٹرکشن کا سول ورک ہوتا تھا تو اس کی ٹوٹل نگرانی جو ہے اور ٹوٹل سپرویژن جو ہے وہ والد صاحب خود کیا کرتے تھے، کہ ان کو انتہائی کنسٹرکشن کے حوالے سے بڑی سینس بھی تھی اور بڑا شوق بھی تھا۔ تو یہ ایک عہد تھا جو ختم ہوا، اس کا اختتام ہوا۔ لیکن ایک چیز جو والد صاحب نے ساری زندگی کی اور جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ تربیت دی کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور خود بھی انہوں نے ساری زندگی جد و جہد کر کے، کوئی چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، لوگوں سے میل جول ہو یا لوگوں سے رابطہ ہو، لوگوں سے انٹریکشن ہو، کبھی بھی اس میں انہوں نے شارٹ کٹ تلاش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک جد و جہد کی۔ ہم بچپن سے انہیں دیکھتے تھے، ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، انڈس پینسل کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انڈس فارما کی بنیاد رکھی 1969 میں، تو ہم ان کو ہمیشہ سے دیکھتے تھے، چھوٹے تھے، کہ بابا جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہ انکم ٹیکس بلڈنگ جا رہے ہیں، اور دیگر کام جو ہے وہ خود، جو چیزیں پرچیزنگ ہو رہی ہے وہ اس وقت خود کیا کرتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ جی ان کا ان کا ایک ٹریڈ مارک جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کو ہو گئی کہ وہ ہمیشہ جو ہے سفاری سوٹ جو ہے وہ ان کا ایک ٹریڈ مارک تھا والد صاحب کو، اور وہی وہ پہنے ہوں گے۔ تو اس زمانے میں جون ہو، مئی، جون، جولائی ہو، سخت گرمی ہو، اس میں بھی انہوں نے گھومنا ہے، باہر نکلنا ہے، اور وہ ہاف سلیو ظاہر ہے وہ ہوتا تھا، بش کوٹ جو تھا، تو ہمیشہ ان کے ہاتھ جو تھے نا وہ آدھے یہاں سے بالکل سیاہ ہو جاتے تھے گھوم گھوم کے اور دھوپ میں پھر کے۔ تو ساری زندگی جو ہے انہوں نے جد و جہد کی حلال کمانے کے لیے، اور دینی حوالے سے بھی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی بات اور سب سے اچھی کوالٹی یہ تھی کہ اسٹریٹ فارورڈ، اور کبھی کوئی ڈائیورژن میں نہ جانے والے۔ ٹھیک ہے ان کی زندگی جو ہے اس میں طویل جد و جہد رہی، انہوں نے ایک اسٹیج کے بعد جو ہے ایک مقام حاصل کیا اور ساری چیزیں بنائی، لیکن کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ انہوں نے نہیں کیا، اور نہ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو، نہ کبھی اپنے پوتوں کو کوئی شارٹ کٹ سکھایا کہ جی ادھر ادھر سے ہیرا پھیری کر کے سارے کام کر لو، ایسا انہوں نے کبھی نہیں سکھایا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہم 1986 میں جماعت میں شامل ہوئے، سارا گھر جو ہے وہ شامل ہوا۔ سلیم بھائی تو 1976 کی بات کر رہے ہیں، قومی اتحاد کی بات ہوگی وہ، تو اس وقت تو ہم والد صاحب جو تھے وہ سمجھیں گے ایک طریقے سے جو وہ شارٹ ٹرم جو ہوتا ہے نا کہ جی الیکشن میں کام کر لیا یا وہ پارٹیسپیشن کر لیا، وہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ سے ہم جو ہے وہ 1986 میں جماعت میں شامل ہوئے، اور پھر تمام لوگ ہی، پورا گھر شامل ہوا، خواتین بھی شامل ہوئیں، اور ہم سب بھی ایکٹیو ہوئے۔ تو اس کے بعد جب وہ الیکشن آیا بلدیاتی، تو زاہد بھائی جو تھے وہ ناظم منتخب ہوئے، تو جنید مکاتی اور عامر رفیع صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو یہ یونین کونسل 7 جمشید ٹاؤن میں کام کرتے تھے، اور ہم جو ہے وہ UC 1 گلشن ٹاؤن میں کام کرتے تھے، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس وقت زندگی جو وہ 5 سال تھے وہ کیسے گزرے اور کس طرح ہم نے گزارے، کہ زاہد بھائی جو تھے وہ بھی میرے خیال میں 2-2 3-3 بجے جو ہے وہ فیکٹری آتے تھے، اور میں بھی جو ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ جی 9:30 بجے یونین کونسل پہنچ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ، حالانکہ میں الیکٹڈ نہیں تھا، میں جنید بھائی کا کوآرڈینیٹر تھا اور ان کے ساتھ کام کرتا تھا، اور کیونکہ جماعت سے تعلق تھا اس لیے ہم سب ایز اے ٹیم ورک کام کرتے تھے، کوئی الیکٹڈ میں آدمی نہیں تھا،
لیکن جنید بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے تھے. 9:30 بجے یونین کونسل پہنچنا, پھر لوگوں کی شکایت جو ہے اس کو نوٹ کرنا, پھر گلشن ٹاؤن جانا, وہاں لوگوں کے کام کرانا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 بجے فیکٹری پہنچنا. تو وہ آدھے سے زیادہ دن تو کام کا گزر چکا ہوتا تھا. کبھی بھی انہوں نے ہم سے کوئی گلہ نہیں کیا کہ کاروبار پہ تم لوگ جو ہے وہ اس طرح لیٹ ہو جاتے ہو اور یہ متاثر ہو رہا ہے. بھائی تو الیکٹڈ ہی تھے, ان کی تو ذمہ داری تھی, لیکن ہماری ذمہ داری نہیں تھی. لیکن ہم بھی ساتھ میں لگے ہوتے تھے کہ یار لوگوں کا کام جو ہے وہ ہم کر دیں. تو یہ ہوتا تھا. پھر شام میں آئے گھر پہ, اب عصر کے وقت پہنچے 5 بجے 5:30 بجے, اور مغرب کے بعد پھر نکل گئے کہ جی وہ ڈائری میں نوٹ ہوتا تھا کہ جی لوگوں کے مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں, اور لوگوں کے پاس گھر جانا ہے اور ان کی باتیں بھی سننی ہے اور ان کے کام بھی کرانے ہیں. تو وہ 5 سال جو ہے وہ بڑے ہیکٹک گزرے, لیکن الحمدللہ کبھی والد صاحب کی ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آئی کہ جی آپ جو ہے وہ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں. اور کبھی کبھی زاہد بھائی بھی تھوڑے سے غصہ ہو جاتے تھے, کہتے تھے یار میں تو الیکٹڈ ہوں, تم تو الیکٹڈ بھی نہیں ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ آیا کریں فیکٹری. اور پھر لیکن ظاہر ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے تھے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا وقت گزارا, جو ہم سے بن پایا وہ ہم لوگوں نے کیا. تو یہ والد صاحب کی تربیت تھی جس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ امام صاحب جو ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہیں, تو انہوں نے ابھی والد گھر پہ پروگرام تھا تو وہ بھی مولانا نے کیا, تو باہر نکلتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد میں آپ نے ویسے ہی کام کرانے جیسے آپ کے والد کراتے تھے. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کا صدقہ جاریہ تھا وہ جاری رہے گا. اور وقار صاحب جو تھے وہ تو سوسائٹی کی طرف سے ان کا ساتھ رہا, لیکن الحمدللہ ہاسپٹل میں بھی الامرا سوسائٹی کے اور میرے خیال میں فلاح و بہبود میں بھی ان کا بڑا کردار تھا اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. تو حبیب الرحمن صاحب کا کنڈولنس میسیج جو ہے وہ لیٹر ہمارے پاس پرسوں آیا تھا, زاہد بھائی نے بھیجا واٹس ایپ پہ. تو مجھے یاد آیا کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے یہ کہا کہ الامرا فلاح و بہبود جو ہے اس میں لوگوں کی ضرورت ہے, اور اگر تم چاہتے ہو تو میں حبیب الرحمن صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ جی وہ تمہیں لے لیں. تو ان کے انتقال کے بعد اور جب یہ ایک کنڈولنس کا میسیج آیا, لیٹر آیا, تو میں نے حبیب الرحمن صاحب کو کل فون کیا. میں نے کہا یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی, اور ایز اے کارکن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہیں. کوئی بھی کام ہو الامرا فلاح و بہبود کے لیے یا کوئی بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے کریں گے بھی, اور ان کی لیگیسی کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں رکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. جزاک اللہ.